ایک آدمی جو دنیا میں پیدا ہوا ہے، یہاں پر اس پر اچھے اور برے، راحت اور تکلیف کے حالات آتے جاتے رہیں گے۔ وہ اپنے آپ کو کسی اور دنیا میں بسانے کا خواب تو دیکھ سکتا ہے، لیکن واقعی ایسی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ جو دنیا ہم کو ملی ہے وہ ایسی دنیا ہے جس میں مسائل اور حل دونوں موجود ہیں۔ ایک انسان کو تکلیفیں بھی آئیں گی اور راحتیں بھی آئیں گی، خوشی کے حالات بھی آئیں گے، غم کے حالات بھی آئیں گے۔ جو دل چاہتا ہے ویسا ہوتا چلا جائے گا، کبھی جو دل نہیں چاہتا ہے وہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ کبھی راحت، کبھی تکلیف، کبھی مصیبت، کبھی پریشانیاں، کبھی مسائل، کبھی وسائل، کبھی حل، کبھی تنگی، کبھی وسعت۔ ایک کے بعد ایک آدمی پر حالات آتے جائیں گے، یہ اس کا امتحان ہے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو ہم نے، ہر جاندار، کل نفس جو پیدا ہوا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزماتے رہتے ہیں شر اور خیر کے ذریعے سے امتحان کے طور پر۔ کبھی تکلیف کے حالات، مصیبتیں، کبھی راحت کے حالات، ایک کے بعد ایک ہم تم پر یہ حالات ڈالتے چلے جائیں گے اور تم کو آزمائیں گے۔ یہ امتحان ہوتا رہے گا۔ پھر وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے تم کو ہماری طرف ہی آنا ہے۔ ایک کے بعد ایک حالات آتے چلے جائیں گے اور ان حالات کے بعد پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا ہے۔ تو زندگی مسائل سے پر ہے، چاہے آدمی امیر ہو، غریب ہو، چاہے صحت مند ہو یا بیمار ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ دنیا کا سب سے بدکار انسان ہو، چاہے وہ دنیا کا سب سے متقی انسان ہو، وہ اپنے آپ کو دنیا میں مسائل سے بچا نہیں سکتا ہے۔ نبی کو بھی دنیا میں پریشانی آنے والی ہے۔ ایسی زندگی ایک دم جیسا دل چاہتا ہے ویسی زندگی دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ اگر دنیا میں ہوتا تو آدمی جنت کی تمنا ہی نہیں کرتا، بولتے جب یہاں مل رہا ہے تو وہاں کے لیے کیا کرنا ہے، یہ نقد ہے، وہ تو لیٹ ملنے والا ہے، تو یہاں جب سب مل رہا ہے تو وہاں کیوں؟ اللہ نے یہاں سب نہیں رکھا ہے، یہاں امتحان اور تکلیف ہے تاکہ یہاں کی راحت سے آدمی جنت کی راحت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور یہاں کی تکلیف سے آدمی جہنم کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کو راحت اور تکلیف دونوں کا ٹیسٹ یہاں پر کرایا جاتا ہے، اور اصل آخرت میں ہے، اصل راحت بھی آخرت میں ہے، اصل تکلیف بھی آخرت میں ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی اصل حیثیت کو دنیا میں سمجھے کہ میں یہاں امتحان کے لیے ہوں۔ پھر اگر وہ یہ سمجھ لے کہ میں امتحان کے لیے یہاں پر ہوں تو وہ مینٹلی مسائل کے لیے، پرابلمس کے لیے وہ پریپیئرڈ ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ جانتا ہی نہیں ہو کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، یہاں میری پوزیشن کیا ہے، پھر مسائل آتے چلے جاتے ہیں اور وہ آدمی دھیرے دھیرے ان مسائل میں گھر کے پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی مسائل کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے، جیسے بہت سارے لوگوں نے کیا جب ریسیشن آیا۔ کیا کیا؟ بیوی بچوں کو دوائیں کھلائیں، مار ڈالا، اس کے بعد خود پھانسی لے کے مر گئے یا بلڈنگ سے کود کے مر گئے۔ کیوں؟ امید نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، ان کے پاس پرابلمز فیس کرنے کی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس فیوچر کے لیے ہوپ نہیں ہے۔ جب آدمی کا ہوپ ختم ہو جاتا ہے تو وہ روپ استعمال کرتا ہے کہ نہیں؟ کوئی ہوپ نہیں ہے گھر میں، صرف ایک روپ ہے، لگاؤ لٹکاؤ پھانسی لے کے مر جاؤ، رسی، روپ یعنی رسی۔ تو آدمی کو امید ہونا چاہیے۔ دنیا میں مسائل ہیں، آدمی ہمت سے کام لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی پوزیشن دنیا میں بتا دی۔ ہر جاندار ایک دن مرنے والا ہے، لیکن جب تک زندگی ہے تب تک مسائل ہیں، جب تک زندگی ہے تب تک مسائل ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مصیبت اور تکلیف ہی میں پیدا کیا ہے، مجاہدے اور سٹرگل ہی میں پیدا کیا ہے۔ اس کو زندگی بھر لڑتے رہنا ہے، بچہ بڑا چھوٹا بڑا سب، امیر غریب، اچھا برا، سب کو دنیا میں سٹرگل کرنا ہے، فائٹ کرنا ہے۔ وہ ایسی ایک دم زندگی چاہے جس میں مست ایک دم خوش رہے، اپنی موج مستی میں رہے، ایسی زندگی دنیا میں ملنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا مینٹلی ایک آدمی کو اس کے لیے پریپیئرڈ ہو جانا چاہیے، ذہنی طور پر آدمی اپنے آپ کو اس پر آمادہ کر لے کہ زندگی ایسی ہے، اس سے نپٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اپنا ذہن بنا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے آنے والے مسائل سے نپٹنے کی طاقت بن جاتی ہے۔ اچانک جب معاملات اس کے ساتھ پیش آنے لگتے ہیں اور اس کا ذہن نہیں بنا ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو زندگی میں مسائل ہیں، لیکن ایمان ہے
اللہ سے تعلق، اللہ پر یقین، آخرت کی امید، دنیا میں اللہ کی نصرت کا یقین، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان مسائل میں ایک آدمی کو جماتی ہیں۔ ہم کو میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے، ہم کو اللہ نے یہاں ڈالا ہے، یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ کتنا ٹکاؤ ہے۔ جتنا مضبوط یہ آدمی رہے گا اتنا آخرت میں اس کو اعلیٰ مقام ملے گا، جتنا یہ اعلیٰ درجے کا یہاں پر کامیاب ثابت ہوگا اتنی اعلیٰ درجے کی جنت اس کو ملے گی۔ نہ صرف یہ کہ جنت ملے گی بلکہ اس کی زندگی بھی سکون والی زندگی ہوگی۔ دیکھیے باہر پریشانیاں انسان کے ہیں، لیکن اندر سے اگر واقعی وہ اطمینان والا ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس کا ذہن پختہ ہے، تو مسائل میں رہ کر بھی وہ مسائل سے نمٹ سکتا ہے۔ کسی بھی سماج میں لوگ ایسے ہی آدمی کو اپنا ذمہ دار بناتے ہیں جو مسائل میں بھی ٹکا ہوا رہے، جو آدمی ہمت ہار جاتا ہے، جو آدمی امیدیں چھوڑ دیتا ہے، جو آدمی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، جو آدمی ٹوٹ جاتا ہے، ایسے آدمی کو لوگوں کی رہبری کا مقام نہیں ملتا ہے، چاہے وہ رہبری گھر کی حد تک ہو۔ گھر کا لیڈر، گھر کا بڑا آدمی، وہی پریشانی کچھ بھی آئے ایک دم ڈھسل گیا، بیٹھ گیا، اب بولے کیا کرنے کا، بولے میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کرنے کا۔ ایسے آدمی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا انسان کو بننا چاہیے کہ مسائل میں وہ ٹکا ہوا رہے، ٹکاؤ ہونا چاہیے انسان۔ یہ مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ ایسا کب بنے گا آدمی؟ اسلام اس میں ہم کو رہبری دیتا ہے، نہ صرف قولی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ ہر قسم کے پرابلمز آپ کو آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ٹک کے جم کے بتایا، فیوچر کے لیے ہسٹوریکل ایویڈنس چھوڑا کہ ایک انسان اکیلا ایسا ایک کام شروع کرتا ہے جو ایسے علاقے میں کہ لوگ اس کی جان کے دشمن ہیں، سب سے زیادہ جاہلیت اور جہالت والا معاشرہ ہے، ہر قسم کی برائی اس معاشرے میں ہے، ہر قسم کے دشمن اس میں ہیں، لیکن پھر بھی اس میں ٹک کے ان کو انسان بناتا ہے، اور وہ انسان اتنی کم مدت میں غلبہ پا کر اس پورے معاشرے کو اچھے معاشرے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس انسان کو اتنی تکلیفیں آتی ہیں کہ اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ آپ مکہ میں دعوت دے رہے ہیں، آپ کے سر پر مٹی ڈالنا، آپ کو دھکے دینا، آپ کی قتل کرنے کی فکر کرنا، آپ کے لیے پلاننگز کرنا، تانے دینا، آپ کا جینا دوبھر کر دینا، آپ کو وہاں پہ رہنے تک کے ناممکن کر دینا۔ پھر آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے نکلے ہیں، مدینہ پہنچے۔ مدینہ آنے کے بعد پھر مشرکین، آپ کے مخالفین یہود نصارہ تینوں مل کے آپ کے خلاف، پھر ایک منافقین چاروں مل کے اسلام کے خلاف ظاہری یعنی باہر سے بھی اور اندر سے بھی سازشیں، مخالفتیں، ایک کے بعد ایک جنگوں کا سلسلہ، پھر فقر و فاقہ، پریشانیاں، مسلمانوں کے مسائل، گھر کے مسائل، بیویوں کے مسائل، بچے کی وفات، بچیوں کی طلاق، اور کیا نہیں۔ سفروں میں پھر رات کی عبادت، اللہ سے دعائیں مانگنا، افراد کی تعلیم، لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے، پھر یہاں جنگ ہوئی وہاں جاؤ، پھر یہاں یہ مسئلہ ہے بیمار پرسی کے لیے وہاں جاؤ، لوگوں کو بٹھا ان کو عقیدہ سکھاؤ، مسائل سکھاؤ، ان کو عبادات سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، لوگوں کو قریب کرو، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بادشاہوں کو خط لکھو، کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ بتائیے ایک انسان کتنی ساری ڈیوٹیز، کتنے سارے مسائل، لیکن کبھی آپ کو کسی ایک واقعے میں، کسی ایک روایت میں ایسا دکھائی دے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم فرسٹریٹ ہو گئے؟ کبھی نہیں ملے گا۔ ایک دم بیلنسڈ، ایک دم چٹان، ایک پہاڑ کی طرح کھڑی ہوئی شخصیت، یہ ہے اسلامک پرسنالٹی، یہ ہے انسان، وہ انسان جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت آئی اللہ کے دین سے، اللہ کی رہبری سے، اللہ کی توفیق اور نصرت سے۔ آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی رات میں جبریل آ کے جب دبوچے تھے تو آپ آگے کیا کہہ رہے تھے اپنی بیوی سے؟ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے، مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری موت نہ ہو جائے، اتنا زور سے مجھ کو بھیجا جاتا ہے۔ آپ سوچیے وہی انسان جب اللہ تعالیٰ نے دین دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق دی اور آپ کے دل کو منور کیا، آپ انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے پختگی کا اور ثابت قدمی کا نمونہ ہے۔ اسلام انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ جس انسان کے پاس آئیڈیلز نہ ہو، جس انسان کے پاس پرنسپلز نہ ہو، جس انسان کے پاس زندگی کا مقصد نہ ہو،
جس انسان کے پاس ہوپ نہ ہو، جو اپنے سے اوپر کسی مضبوط طاقت کو جو کبھی کمزور نہیں ہوتی ہے نہیں جانتا ہو، ایسا آدمی ٹوٹ جاتا ہے۔ جس کے پاس ہمت اور امید نہ ہو وہ آدمی پھسل جاتا ہے، وہ آدمی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہم نہ ٹوٹیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، ہمت مت ہارو۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم مت کرو، غم مت کرو۔ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، تمہارے لیے ہی اونچائی ہے، تمہارے لیے ہی غلبہ ہے، لیکن ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ غلبہ ایمان کے ساتھ مربوط ہے، ایمان ویسا ہونا چاہیے، اللہ ویسا غلبہ بھی دے گا۔ سارا معاملہ اور مدار کہاں ٹکا ہوا ہے؟ یہاں۔ ایمان اگر ہمارا صحیح ہے، سوچ ہماری صحیح ہے، یقین اور توکل اور امید اور اللہ سے تعلق اگر ویسا ہمارا ہے، ہماری سوچ اگر اتنی اعلیٰ ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد اور غلبہ ایمان والوں کے ساتھ میں ہے۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ قرآن و سنت سے ملے گا۔ کیسا جینا، دنیا میں کیسے جینا۔ مسائل آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آپ کو پوچھ کے آئیں گے، آپ کے مہمان آپ کو فون کر کے آتے ہیں، مسائل آپ کو فون کر کے SMS کر کے نہیں آئیں گے میں آ رہا ہوں، اچانک آئیں گے۔ اور اچانک کیسے آئیں گے؟ دروازے سے بھی آئیں گے، کھڑکیوں سے بھی آئیں گے، اور اگر آپ بند کر دو تو چھت پھاڑ کے بھی آئیں گے۔ آپ نہیں جانتے مسائل کہاں سے آئیں گے، کیسے آئیں گے۔ ایک انسان کو بعض اوقات کئی مسائل آ گھیرتے ہیں، اس میں وہ ان سے نپٹ نہیں پاتا ہے۔ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی آدمی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی آدمی ڈیل نہیں کر پاتا زندگی کے پرابلمز کو، تو جم برابر جم شرابی، شراب پی کے اپنے آپ کو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے، وہ اسٹینڈ بائی موڈ میں چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو کسی طرح سے وہ بھاگتا ہے۔ کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایک دم اس کو بیماریاں ہوتی، ذرا سے آواز آئی تو گھبرا جاتا، ایسا بھی ہو جاتا آدمی۔ کوئی آدمی کسی نہ کسی بیماری میں، کسی کو ہارٹ کی تکلیف شروع ہو جاتی، کسی کو کچھ اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی آدمی سیدھا ایگزٹ دنیا سے ہی چھوڑ، بھاگو یہاں سے، یہاں نہیں رہنا ہے مجھ کو۔ کسی کے قرضے بڑھ گئے، کسی کا کچھ مسئلہ ہے، کچھ بچیاں ہیں پھانسی لگا کے مر جاتی ہیں، 4 بچیاں ہیں، اب کیا کریں گے؟ ماں باپ کچھ بھی الٹا سیدھا کر دیتے ہیں، بچوں کو مار ڈالتے ہیں، کیا نہیں ہوتا ہے دنیا میں۔ ایک انسان مسائل کو اس کو فیس نہیں کر پاتا ہے، اس لیے ایسا انسان کچھ نہ کچھ غلط کرتا ہے، یا پھر اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز میں مبتلا کر دیتا ہے، جوئے میں، شراب میں، ڈرگز میں، یا کوئی آدمی بہت غصے میں آ کے لوگوں کو ہی مارنا شروع کرتا ہے، کسی کا قتل کر دیا، کسی کو ستایا۔ وہ آدمی کبھی اللہ کا بھی انکار کر دیتا ہے، کبھی وہ اللہ کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو ہم کو دنیا میں مسائل سے جوجھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مسائل کے بغیر دنیا کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ صرف جنت ہے، لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، وہاں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، وہاں ان کی چاہت کے مطابق سب ہے۔ کہاں؟ وہاں، یہاں نہیں، یہاں نہیں ہے۔ یہاں جو نہیں چاہتے وہ بھی آنے والا ہے، جو چاہتے وہ نہیں بھی ملنے والا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے، اس میں کیسے رہنا اور اپنے غم فکر کا کیسے حل کرنا۔ سٹریس، ٹینشن، آج کل سٹریس کی بیماری ایک دم عام ہے۔ کسی کو بھی آپ پوچھیں کیا ہوتا ہے؟ بہت ایسیڈیٹی ہو رہی، کیوں؟ تو ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ ہری کری اینڈ وری، 3 چیزیں ہوتا ہے، اس کا خیال رکھو سب صحیح ہوتا ہے۔ ہری جلدی، گھائی گڑبڑ، ایک دم جلد بازی دنیا میں، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، بھاگو بھاگو، دوڑو دوڑو، بیمار۔ کری سالن، الٹا سیدھا کھانا، اور یہ پوسٹ باکس، اس میں پورا دنیا بھر کے خط آ رہے ہیں، چیک نہیں کر رہا کیا ہے، تو پیٹ خراب۔ وری، فکریں، اور فکر کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے صحت پر، آدمی کی صحت خراب ہو جاتی۔ کئی لوگ ہیں آپ دیکھیں گے ان کو، آپ ملے ایک زمانے کے بعد ملے، آپ ایک دم خراب ہو گئے، آپ پوچھتے کیا ہوا؟ بہت ٹینشن ہے، میرا یہ ہو گیا، گھر میرا روڈ وائڈنگ میں چلا گیا، میری دکان روڈ وائڈنگ میں چلی گئی، میرا یہ ایسا ہو گیا، فلاں چیز ایسا نقصان ہو گیا، اور دواخانے میں فلاں تھا اس کا اتنا ایسا ہو گیا، میرے پورا حالت خراب ہو گئی، ایک دم ایسا ہو گیا آدمی، اچھا خاصا ہٹا کٹا ایک دم آدمی بیمار دکھائی دیتا ہے۔ کیوں؟ بہت زیادہ فکر اس نے لے لیا، بہت زیادہ ٹینشن اس کو ہو گیا۔
کسی کو دیکھیں گے بچہ پیدا ہوا مر گیا، وفات ہو گئی، اس کے بعد غم میں جو آدمی پڑا رہتا ہے اس کی زندگی پوری خراب ہو جاتی ہے، بزنس خراب ہو جاتا ہے، گھر کے تعلقات خراب ہوتے، سب گھر میں چپ چاپ بیٹھتے ہیں، خوشیاں جو تھیں سب ختم ہو جاتی، جوان بچہ چلا گیا۔ فکر اور غم یہ انسان کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں۔ آپ کو اس کے باوجود جینا سیکھنا ہے۔ آپ بولیں گے فکر نکل جائے، غم نکل جائے، سب دنیا میں ایسے حالات پیدا ہی نہیں ہوں اور میں ایک دم خوشی خوشی دنیا میں چلوں، یہ آپ کا ایسی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی گاڑی نہ ہو اور صرف میری ہی گاڑی چلتی رہے، پورے راستے ایک دم صاف ہو، نہ بھینسا بیچ میں آئے، نہ بکری بیچ میں آئے، نہ کوئی ٹریفک سگنل ہو، نہ کوئی گاڑی اچانک بیچ میں آ جائے۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں۔ کوئی بھی ڈرائیور کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایسا ہی یہاں پہ اچانک کوئی بھی گاڑی بیچ میں آ سکتی، اچانک کوئی بھی بیل آ سکتا ہے، سینگ والا، وہ بھی اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے، اچانک کوئی گڑھا آ سکتا ہے۔ مجھ کو بالکل گاڑی اس کے سمجھ کر سوچ کر ایسا ہے مان کے چلنا پڑے گا۔ کبھی ٹریفک جام ہوگا، کبھی کچھ اور ہوگا، کبھی بارش آئے گی، کبھی ٹائر پنکچر ہوگا، کچھ بھی ہوگا، آپ کو اس کے باوجود گاڑی چلانا ہے۔ آپ آئیڈیل سچویشن کی تمنا کر سکتے ہو، حاصل نہیں کر سکتے، اس کو حاصل کر سکتے نہیں۔ لہٰذا ایک آدمی کو اپنے آپ کو مینٹلی اس کے لیے پریپیئرڈ کر دینا چاہیے، ذہنی طور پر اپنے آپ کو وہ مان لے کہ دنیا ایسی ہے۔ جب آدمی مان لیتا ہے کہ ایسا یہاں ہے تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، پھر وہ آگے صحیح ڈھنگ سے چلنا شروع کر دیتا ہے۔